نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو بزرگوں، دین کے 3 درجات ہیں جن کو طے کر کے انسان اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بنتا ہے، اور ان 3 درجات سے گزر کے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ علم کے حاصل کرنے کا ہے۔ علم میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں ایک نور ہے جس کے ذریعے سے انسان گمراہی سے ہدایت کی طرف چلتا ہے، اور اس علم کے نور ہی کی برکت سے انسان جو ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اب میرے محترم عزیزوں، اتنے علم کا حاصل کرنا تو ہم میں سے ہر ایک آدمی پر فرض ہے کہ مجھے اور آپ کو نماز کے فرائض اور واجبات کا پتہ ہو، مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا پتہ ہو اور کہاں اس کو پہنچانا ہے اس کا علم ہو، مجھے اور آپ کے روزے کے مکروہات کا، روزے کے ٹوٹنے کا اور نہ ٹوٹنے کا علم ہو، اور مجھے اور آپ کو میرے محترم عزیزوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کیا ہم تو یہی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما دے، تو اس مقام پر جب جائیں میرے محترم عزیز تو حج کے فرمایا کہ فرائض اور واجبات کا علم ہو، یہ تو ہر ایک مسلمان پر فرض ہو گیا۔ باقی جو دین کی باریکیاں ہیں ان کے سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طبقہ ہونا چاہیے جس طبقے کو علماء کہا جاتا ہے، وہ دین کی باریکیوں کو سیکھیں اور بوقت ضرورت وہ باریکیاں لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ تو پہلا درجہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ہے وہ علم کا ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے میرے محترم عزیزوں وہ اپنے علم پر عمل کرنے کا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ علم جو ہے وہ بغیر عمل کے بیکار ہے، کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے اندر عمل نہیں تھا میرے محترم عزیزوں، اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے علم کی موجودگی کے اندر بھی طاؤس الملائکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس ملعون بنا دیا، اور رحمان کا بہترین فرمایا مقرب ترین فرشتہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا۔ تو میرے محترم عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من عامل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم، کہ جو آدمی اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے جن چیزوں کو وہ جانتا بھی نہیں۔ تو دوسرا درجہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ہے علم کے بعد وہ ہے عمل کا، اور تیسرا درجہ جو ہے میرے محترم عزیزوں وہ اپنے عمل کے اندر اخلاص کے پیدا کرنے کا ہے، اور یہ میرے محترم عزیزوں سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے آج کی ہم اپنی اس نشست کے اندر آپ حضرات کے سامنے اخلاص سے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہیں گے، تاکہ میرے محترم عزیزوں ہم اپنی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص کرنے والے بن جائیں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی عبادت کے اندر کبھی فرمایا ریاکاری آ جائے تو وہ عمل بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کے جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ریاکاری کو مٹا کر عمل کو خالص اپنی ذات کے لیے کرنے والا بن جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں دین کا جو تیسرا درجہ ہے وہ اخلاص کا ہے، اور سب سے مشکل ترین یہ درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اخلاص کے بغیر جو ہے میرے محترم عزیزوں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے دربار کے اندر مقبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مردود قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، یعنی انسان اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کی ذات کے لیے کرنے والا بن جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر عمل کے وقت انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنے تھی تو عمل مقبول ہے، اور اگر عمل کے وقت انسان کی نیت اللہ کے ساتھ ساتھ کسی بندے کو بھی دکھانے کی تھی تو وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے بغیر اخلاص کے میرے محترم عزیزوں کسی بھی عالم کا علم، اور کسی بھی شہید کی شہادت، اور کسی بھی غازی کا جہاد، کسی غنی کا خرچ کرنا، کسی نمازی کی نماز، کسی داعی کی دعوت، کسی بھی حاجی کا حج، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے محترم عزیزوں بغیر فرمایا اخلاص کے جو ہے وہ انسان کے لیے کسی بھی کام آنے والی نہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے
مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو نماز ہو میرے محترم عزیزو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا جو روزہ ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا جو زکوٰۃ دینا ہو، صدقات دینا ہو، فطرات دینا ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے اگر کبھی زندگی کے اندر جہاد کا موقع ملے تو وہ بھی خالصتاً اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے عمل کے اندر ریاکاری لاتا ہے، کوئی نیک عمل کیا اب اللہ کے ساتھ کسی بندے کو بھی دکھانے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے فرمایا کہ استہزاء فرماتے ہیں کہ ہمارے فلانے بندے کو تو تم دیکھو کہ وہ عمل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ کسی مخلوق کو بھی اپنے عمل کو دکھانا چاہتا ہے، حالانکہ ہم اس کے دل کی کیفیت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا علماء کرام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ فلانا بندہ نیک عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ مذاق کرنے والا بنتا ہے۔ اور جو آدمی بھی اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کو ان کا مقدر بنا دیا تھا، وہ جس طرف کا بھی رخ کیا کرتے تھے تو فتح ان کے جو ہے وہ قدم چوما کرتی تھی۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کو فتح کر کے آگے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ خالد یہ پیغام تمہیں جیسا ہی ملے تو پیغام لانے والے کو تم اپنی پوری کی پوری کمان اس کے حوالے کر کے اس کو جرنیل بنا دینا، اور تمہیں اختیار ہے یا تو دارالخلافہ لوٹ آنا، ہم تمہیں کوئی اور خدمت دے دیں گے، یا تو چاہو تو اسی فرمایا کہ کمان کے اندر عام فوجی بن کر تم لڑ سکتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حکم نامہ پڑھا اور اس کے بعد جنگ کی کمان اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد اسی فرمایا کہ محاذ کے اندر اور اسی کمان کے اندر عام فوجی بن کر لڑنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ خالد کچھ ہی عرصہ پہلے تو یہاں کا جرنیل تھا اور اب آج کچھ ہی عرصے کے بعد تو یہاں ایک عام فوجی بن کے لڑ رہا ہے، یہ تو تیرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی جب جرنیل تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا اور ایک عام فوجی ہوں تب بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں، اس لیے نہ جرنیل بن کے لڑنا میرے لیے مشکل تھا نہ عام فوجی بن کے لڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارے اللہ تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوڑھے، لاچاروں، کمزوروں اور بیماروں کی ایک فہرست بنا دی کہ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں اور ان کا کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں۔ اب صحابہ کرام آتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کسی کے بھی نام کے آگے اپنا نام لکھتے کہ یا امیر المومنین اس کی خدمت میرے ذمہ ہے، اس کی خدمت میرے ذمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چپکے سے تشریف لائے اور آ کر وہ رجسٹر کھولا، دیکھا تو ایک فرمایا کہ بوڑھی عورت کے آگے کسی کا بھی نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا یار اگر میں نام لکھوں گا تو یہ مناسب نہیں ہے، میں جا کر اس کی خدمت کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اس اماں کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ کہا اماں عمر ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی صفائی کے، آپ کی جو ہے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹا صفائی تو رات کو کر کے کوئی چلا گیا اور پانی بھی بھر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون آیا تھا؟ کہا یہ تو پتہ نہیں بیٹا، بس رات کے وقت کوئی آیا اور کام کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تجسس ہوا کہ بھئی یہ کون شخص ہے کہ جس نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور کام بھی کر کے چلا گیا۔ اب فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھ کے پہنچ گئے۔ جب تہجد کی نماز پڑھ کے وہاں پہنچے ہیں تو پھر فرمایا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ بوڑھی اماں نے وہی بات کی، کہا بیٹا آج بھی صفائی ہو چکی ہے، صفائی والا تو صفائی کر کے چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رجسٹر کھولا کہ امیر المومنین کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق سے سوال تو نہیں کیا لیکن دیکھا کہ کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ اب تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس بوڑھی عورت کے دروازے کے پاس کہیں فرمایا اونٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ کون آتا ہے۔ دیکھا تو ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈال کے ننگے پیر دبے پاؤں آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اس بڑھیا کے دروازے کو کھولنا چاہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا، کہا اللہ والے بتا تو کون ہے؟ آواز آئی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا امیر المومنین آپ؟
جی ہاں اس عورت کی خدمت کی ذمہ داری میں نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور دبے پاؤں دنگے پیر اس لیے آ رہا تھا تاکہ اس اماں کی نیند خراب نہ ہو. میں تو 2 دن سے اس کا کام کر کے چلا گیا اور کبھی اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے میرے محترم عزیزوں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیں گے، اس لیے کہ ابو بکر جنت کے جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوگا وہ دروازہ باقی دروازوں پر فخر کرے گا کہ میں وہ جنت کا دروازہ ہوں جس سے ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے. اور تو اور میرے محترم عزیزوں، اس امت کے صرف صحابہ کرام کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا، اس امت کے عام آدمی کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فرمایا محدث گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف جو فرمایا کہ آخری سال ہوتا ہے علماء کرام کا، اس میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر فرمایا کہیں جا رہے تھے تو کشتیاں اس کنارے سے اس کنارے آ جا رہی تھی. ان کے قریب سے ایک کشتی گزری جس میں ایک آدمی نے زور سے چھینک ماری. اب ان کی کشتی رفتار میں آگے نکل گئی. اب فرمایا حکم یہ ہے کہ بھائی جب تمہارے سامنے کوئی چھینک مارے تو تم الحمدللہ کہو. چھینک مارنے والا جواب میں کہنے والا یرحمک اللہ کہے گا، اور پھر فرمایا جس نے چھینک ماری ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ادب ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب کونے پر پہنچے دل میں خیال آیا کہ یار اس نے الحمدللہ کہا یا نہیں، میں نے تو سنا نہیں لیکن میں نے اسے دعا نہیں کی. اور پھر دل میں سوچنے لگے کہ اگر یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا آدمی ہوگا اور اس نے کہہ دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہ اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے اعمال کی اصلاح کرے، تو ابو داؤد تیرا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا. اب کام میں بھی جلدی تھی لیکن ملا کو ایک فرمایا کہ دینار دیا اور فرمایا اس کشتی کے پاس مجھے چھوڑ دو. ملا دوبارہ اس کشتی کے پاس گیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی ابھی آپ نے چھینک ماری تھی تو دعا پڑھی؟ اس نے کہا نا. تو کہا دعا پڑھ لیجئے. اس نے الحمدللہ پڑھا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یرحمک اللہ کہا، اس نے دعا دی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آ گئے. رات کو سوئے تو خواب کے اندر فرمایا کہ کسی نے یہ آواز دی کہ ابو داؤد تجھے مبارک ہو، تو نے 1 دینار کے بدلے میں اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. یہ اخلاص ہے میرے محترم عزیز. تو انسان جس عمل کے اندر بھی اخلاص کو پیدا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو مقبول فرما دیں گے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، زکات دی ہے، صدقات دیا، خیرات دیا، حج کیا، تو فرمایا کہ جو فرشتے اس عمل کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہے، وہ کہتا ہے نیک عمل ہے. اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاص ہے یا ریاکاری ہے. ریاکاری ہو تو پہلے آسمان سے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے. کرتے کرتے 7 آسمانوں کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عمل کو چیک کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، جو سوئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا اٹھ جائے میرے بھائی. سوچنے کی بات ہے، قیمتی بات کرنے لگا ہوں. فرمایا کہ جو آدمی اپنے عمل کے اندر جو ہے اخلاص کو پیدا نہیں کرتا، 7 آسمان پر 7 فرشتے چیک کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کر کے فرمایا اس عمل کو فرمائے دیکھتے ہیں اگر خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے تو مقبول، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کما جاء فی الحدیث اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس کلهم ہالکون الا العالمون، کہ ساری کی ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں لیکن علماء ہلاک نہیں ہوں گے. والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون، اور سارے کے سارے علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے لیکن وہ علماء جو اپنے علم کے اوپر عمل کریں گے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے. والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، اور سارے کے سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے لیکن وہ عمل کرنے والے جو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں گے ان پر اللہ ہلاکت نہیں لائے گا. والمخلصون الى خطر عظیم، اور اخلاص والے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت بڑے خطرے کے اندر ہیں. اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، پہلے تو میں آپ حضرات سے یہ بات عرض کر دوں کہ اب مجھے اور آپ کو یہ پتہ کیسے لگے کہ بھائی ہم نے یہ عمل جو کیا ہے اس میں ریاکاری ہے یا اللہ کی رضا کے لیے ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس آدمی کے اندر ہوں، 3 باتیں جس آدمی کے بھی اندر ہو تو فرمایا وہ آدمی اپنے اندر چیک کر لے. کسی مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون کتنا بڑا مخلص ہے، مجھے تو خود نہیں پتا میں یہاں بیٹھ کے کتنے اخلاص سے بات کر رہا ہوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے میرے محترم عزیزوں، آدمی اپنے اندر 3 باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کو اگر پاتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے بلکہ وہ ریاکار آدمی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی فرمایا جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے تو بڑی چستی دکھاتا ہے لیکن خلوت میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ آدمی فرمایا مخلص نہیں ہے. جو آدمی لوگوں کے سامنے تو بڑا فرمایا صوفی بن کر پھرتا چلا جاتا ہے، بڑے عمامے باندھے ہیں، نظر جھکی ہے اور بڑے فرمایا اعمال کے اندر اخلاص ہے، لیکن جب فرمایا خلوت یعنی تنہائی آتی ہے تو پھر کوئی حرام خوری اس سے بچتی نہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آدمی ریاکار ہے. دوسرے نمبر پر جو کوئی بھی آدمی اپنے کسی بھی نیک عمل کے بعد
لوگوں سے واہ واہ اور تعریف کی امید رکھتا ہے، یہ آدمی بھی فرمایا کہ ریاکار کہلاتا ہے، اور یہ آدمی بھی فرمایا کہ مخلص نہیں کہلاتا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو کوئی نیک عمل کرے، کسی نیک کام کی طرف چلے اور پھر لوگ اس کو ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ کسی فرمایا کہ اچھی صحبت میں بیٹھا اور سوچا اپنے بچے کی شادی سادگی سے کروں گا، گھر والوں نے کہا یار ایک ہی مرتبہ تو شادی ہوتی ہے، تھوڑا قوم برادری خاندان والوں نے ملامت کی اور شادی کے اندر حرام خوریاں شروع ہو گئی، ناجائز کام شروع ہو گئے۔ یہ فرمایا اس بات کی نشانی ہے کہ تو نے نیک عمل کی طرف قدم تو اٹھایا، لیکن جب لوگوں نے ملامت کی، برا بھلا کہا تو تو نے نیک عمل چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے بلکہ یہ آدمی ریاکار ہے۔ اس کا علاج کیا ہے میرے محترم عزیزوں؟ فرمایا اس کا علاج بہت آسان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست تو نے کبھی کسی چرواہے کو دیکھا ہے؟ ایک چرواہا 20 25 30 بکریاں لے کر جب فرمایا جنگل میں، فرمایا بیابان میں اور پہاڑ پر جاتا ہے، اس کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ بکریوں کے سامنے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ چرواہا ان بکریوں سے اپنی تعریف نہیں چاہتا، یہ چرواہا یہ سمجھتا ہے کہ نماز کا وقت ہے اور مجھے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح میرے محترم عزیزو، آدمی جو بھی نیک عمل کرے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آدمی ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کو فرمایا کہ اسی طرح فرمایا کہ چھوڑ کر عمل کرے جیسا وہ چرواہا ان بکریوں سے نیک عمل کے بدلے میں اپنی تعریف نہیں چاہتا ہے۔ اور میرے محترم عزیز ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے بعد استغفار کر لیا کرو، اس لیے کہ جس عمل کے بعد استغفار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو مقبول فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ بھائی جب آدمی نماز سے فارغ ہو جائے، امام دونوں طرف سلام پھیرے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ اور استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ اب فرمایا اللہ اکبر کیوں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ جب تو نماز پڑھے گا، جب تو صدقات خیرات زکات کرے گا تو تجھے شیطان کہے گا بھائی بہت بڑا کام کیا تو نے یار، تو نے نماز پڑھ لی۔ اب تو کہے گا اللہ اکبر، میں نے بڑا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات میرے نام سے، میرے کام سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اور جب تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے گا تو فرمایا اس عمل کے اندر اگر ریا آئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس عمل کے اندر سے ریا کو ختم فرما کے معاف فرما دے گا۔ تو میرے محترم عزیز و دوستو بزرگو، اگر آپ وضو دیکھیں تو وضو کے بعد حکم ہے، حالانکہ وضو کے بارے میں کیا فرمایا؟ الوضوء سلاح المؤمن، کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ مومن کا دشمن کون ہے بھائی؟ شیطان ہے۔ فرمایا کہ وضو جو ہے جب تک آدمی باوضو رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، تو وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی، لیکن فرمایا جب وضو کرے تو فرمایا دعا پڑھا کر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا لے۔ ارے وضو کرنے کے بعد کیوں فرمایا توبہ کرنے لگا؟ اس لیے کہ جب تو وضو کے بعد توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے وضو کی عبادت کو قبول فرما دے گا۔ تہجد کا پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسحار هم يستغفرون، فرمایا کہ جب سحر کا وقت ہوا کرتا تھا تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور سحر کے وقت کے اندر میرے محترم عزیزوں فرمایا استغفار کیا کرتے تھے۔ اب سحر کے وقت کے اندر استغفار کیوں کرنے لگا؟ تو نے تو تہجد کی نماز پڑھی ہے، اس لیے استغفار کرنے لگا کہ کہیں میری ذات کے اندر بڑائی نہ پیدا ہو جائے، کہیں میرے عمل کے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے، اور جو ریا پیدا ہو جائے گی اللہ استغفار کی برکت سے اسے ختم کر دے گا۔ اس لیے اللہ والے کرتے بھی تھے میرے محترم عزیزوں اور ڈرتے بھی تھے۔ وہ پوری رات تہجد کی نماز پڑھتے اور صبح ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکا، وما عرفناک حق معرفتک، اور تجھے پہچاننے کا جو حق ہے وہ بھی میں ادا نہیں کر سکا۔ لہذا میرے محترم عزیزو اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، یہ تولنے سے نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اعمال کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اپنے عمل میں کتنا مخلص ہے، یہاں کہنے والا کتنا مخلص ہے، سننے والا کتنا مخلص ہے۔ فرمایا ہر عمل کے بعد 3 چیزیں دیکھ لیں کہ کہیں فرمایا ایسی بات تو نہیں کہ میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہوں تو ریاکار ہے، توبہ کر، استغفار کر۔ اور فرمایا اگر ایسا ہو کہ عمل کے اب ایک نیک عمل کر دیا، یار کوئی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی واہ واہی نہیں کر رہا، چھوڑ یار بیان کرنا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، کسی نے کوئی چھپری نہیں دی، کیا بات ہے مولوی صاحب کیا بیان کیا ہے، دوسرے دن سے بیان بوری بسترا باندھ دیا۔ فرمایا اگر ایسی بات ہے تو میرے محترم عزیزو یہ ریاکاری ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی حق کی آواز اٹھائے، حق کی بات کرے تو فرمایا کہ پھر باطل کے اندر ذرا تغیر تبدل آتا ہے، وہ ٹوکنا اور روکنا شروع کریں گے۔ اگر کسی کے ٹوکنے اور روکنے سے حق بات کہنا چھوڑ دی تو یہ کہنے والا میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں پھر فرمایا مخلص نہیں بلکہ ریاکار تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔